بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عصر حاضر میں طب کے میدان میں ہر روز نئے نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں. انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ سروگیسی کا بھی ہے. سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ سروگیسی کیا ہے. دو میاں بیوی ہیں اور بیوی کسی وجہ سے بچہ پیدا نہیں کر سکتی تو وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو ڈاکٹر ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے ان کا جو مادہ ہے وہ لے لیتا ہے اور پھر اس مادے کو تیسری عورت کے رحم میں انجیکٹ کیا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تیسری عورت کا جو رحم ہے، کوکھ ہے، کرائے پہ لینا اور اسے پیمنٹ کرنا اور اس سے بچہ حاصل کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو معزز ناظرین، قرآن مجید اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسا عمل درست نہیں ہے. اس کے مختلف دلائل ہیں، ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ عمل انسانی شرافت کے خلاف ہے. دلیل نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کے تحفظ اور بقا کے لیے نکاح کا طریقہ تجویز کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اولاد کے حصول کے لیے بیویوں کو بمنزلہ کھیت کے تشبیہ دی ہے. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں. جس طرح کسی دوسرے کی کھیت میں آپ کاشتکاری نہیں کر سکتے، اسی طرح اولاد کے حصول کے لیے بھی آپ کسی دوسری عورت جو غیر محرم ہے، جو آپ کے نکاح میں نہیں ہے، اس کا آپ استعمال نہیں کر سکتے. اور اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنا پانی یعنی نطفہ دوسرے کی کھیتی یعنی اجنبی خاتون کے کھیت میں ڈالے. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی مرد کسی اجنبی خاتون کا نطفہ اگر وہ وہاں پر لے کے جاتا ہے تو یہ درست عمل نہیں ہے. چونکہ سروگیسی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے کسی تیسری خاتون کے رحم میں ڈالا جاتا ہے، تو یہ درست عمل نہیں ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے. اس بارے ظاہر ہے کہ ماں وہی ہے جو پیدا کرنے والی ہے، یعنی جس کا نطفہ ہے اس کا کوئی بھی نہیں ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچہ اسی کا ہے جس کے بستر میں پیدا ہوا اور زانی کے لیے پتھر ہے. تو یہاں سے بھی یہ واضح ہو رہی ہے کہ بچہ جس گھر میں پیدا ہوا، جس کے بستر میں پیدا ہوا، اسی کا ہوگا. تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ایک مرد یا ایک عورت اپنے پورے وجود کی حفاظت کرتا ہے، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کام کرتا کہ جس کی وجہ سے اس کی شرمگاہ محفوظ نہ ہو. نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے اس کے 5 مقاصد ہیں. ان 5 مقصد میں سے ایک مقصد نسب کی حفاظت ہے، یعنی حسب نسب کی حفاظت. اور اس لیے اسلام نے زنا کو حرام کرا دیا ہے، کیونکہ اسے
نسل خراب ہو جاتی ہے، نسل میں اختلاط پیدا واقع ہوتا ہے. تو یہ سروگیسی ہے، اس میں بھی یہ پرابلم یہی ہے کہ اب اس میں جو حسب و نسب کا ہے وہ اختلاط ہو جاتا ہے. اب چونکہ اس میں 2 عورتیں شریک ہیں اور اسی طرح ایک مرد اس میں شریک ہے، اب اس سے حسب نسب کا کیسا پتہ چلے گا، یہ ایک پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے. تو ان چاروں دلائل کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سروگیسی ہے یہ اسلامی نقطہ نظر سے بالکل حرام ہے. اور اس حوالے سے جو اسلامی فقہ اکیڈمی ہے، جو OIC کی ایک ذیلی تنظیم ہے، اس نے کہ علماء نے متفقہ طور پر اس کو حرام کر دیا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم طرح میں ہر طرح کی بھی ہے ایسے محفوظ فرمائے اور دین اسلام کے اوپر مکمل طور پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.